السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج منگل ہے اور آج جناب چھٹی ہے ہمارے لوکل لاہور ہائی کورٹ کی۔ اور وہ جو چھٹی کیوں ہے وہ ہے جی کہ آج چہلم بھی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور چہلم کے ساتھ ساتھ یہ عرس ہے داتا صاحب کا، تو اس کی وجہ سے لاہور میں مقامی چھٹی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور لاہور کا موسم بھی ٹھیک ہے، ہوا بند ہے لیکن اتنی گرمی نہیں ہے، ذرا بہترین موسم ہے، ٹھیک ہے موسم۔ آپ آئیں جی، ویڈیو کا جو پس منظر ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ کل کا دن بڑا اہم تھا۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ جناب آپ نون لیگ کی بڑی وہ چمچہ گیری کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو وہ گورنر جو تھا زبیر محمد زبیر عمر، گورنر سندھ، اس کی ویڈیو آئی ہے، اس کے اوپر آپ نے بات نہیں کی۔ تو میں عام طور پہ ایسی چیزوں کو اوائڈ کرتا ہوں، لیکن یہ چونکہ سیاسی چیز ہے نا، سیاسی چیز ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کل کا دن بڑا اہم دن تھا مسلم لیگ نون کے لیے۔ مسلم لیگ نون کے حق میں ایک چیز گئی ہے، مسلم لیگ نون کے حق میں، کہ اتنا بڑا فیصلہ یو کے کی عدالت نے دیا ہے کہ جناب شہباز شریف اور یہ فیملی نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی۔ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس کے اوپر حکومت نے کروڑوں اربوں روپے لگائے ہیں، ان کو دے کے، فیسیں دے کے، جیسے براڈ شیٹ والوں کو دی ہیں، اس طرح یہ جو شہزاد اکبر ہے، مرزا شہزاد اکبر، یہ لندن کے پھیرے لگاتا رہا ہے، ہوم سیکرٹری سے ملتا رہا ہے، آتا رہا ہے، جاتا رہا ہے، وہاں اس نے وکیل کیے کہ جی ان کو کسی طریقے سے رگڑنا ہے، لیکن وہاں عدالتیں آپ کو پتہ ہے وہ کینگرو کورٹس نہیں ہیں، کینگرو کورٹس نہیں ہیں عدالتیں وہاں پہ آزاد ہیں، آزاد عدالتیں ہیں وہاں پہ، اور وہ کسی کی پابند نہیں ہے، کسی گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہیں عدالتیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ ونسٹن چرچل نے کہا تھا جی کہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو پھر ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہوگا، چاہے سیاسی شکست بھی ہو جائے۔ اچھا جی، اب اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا نے ساری باتیں بھی کیں، ہم نے بھی کیں، سوشل میڈیا نے بھی نہیں کیں۔ اب اس حکومت کا یہ شروع سے وتیرہ رہا ہے، شروع سے۔ اچھا، یہ جو منی لانڈرنگ والا کیس تھا نا شہباز شریف کا، وہ یو اے ای میں بھی تحقیقات کی گئی، دبئی میں بھی کی گئی، پاکستان میں بھی کی گئی، یو کے میں بھی کی گئی، یہ سارے ملکوں میں کی گئی، اور 20 سال کی پرانی تاریخ میں نکالا گیا کہ 20 سال تک کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، کیونکہ یہ 20 سال سے ہی حکمران ہے نا یہاں پہ۔ تو وہ ثابت ہوا کہ نہیں جی، انہوں نے کلیئر کر دیا کہ کوئی حمزہ شہباز پر، کوئی شہباز شریف پر، کوئی سلمان شہباز پر، شریف فیملی پر منی لانڈرنگ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی کلیئر چٹ تھی، اسی کے اوپر تو یہ حکومت آئی تھی کہ یہ کرپٹ ہے، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، کرپٹ ہے منی، اس کے اوپر تو یہ حکومت آئی تھی۔ تو حکومت کا تو سارا کچا چٹا ختم کہ یار یہ تو یو کے کی عدالت نے کہہ دیا، وہ نہ نواز شریف کی بات مانتے ہیں نہ عمران خان کی بات مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ جناب انہوں نے کر دیا۔ اب اس کے اوپر ساری بات ہونی تھی، انہوں نے کیا کیا، جیسے یہ پہلے پلاننگ کرتے ہیں، جب بھی مریم نواز کا جلسہ ہو، جلوس ہو، شہباز شریف کا ہو، پی ڈی ایم کا ہو، یہ 4-5 وزیر جو ہے، وزیر اطلاعات کو ساتھ مل کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کسی بھی پرانے مسئلے پہ، تاکہ ان کی کوریج نہ دکھائی جا سکے۔ یہ اتنے بے ایمان ہے، یہ حکومت اتنی بے ایمان ہے کہ اس کی کوریج نہ دکھائی جا سکے، اتنا بھی یہ ان کے اندر برداشت نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہے کہ مارشل لا لگا ہوا ہے اس کے اوپر، میڈیا کے اوپر، وکلاء کے اوپر، یہ عدالتوں کے اوپر، ہر جگہ پہ یہ منی مارشل لا عمران خان کا لگا ہوا ہے۔ کوئی آزادیاں نہیں ہیں، کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ اس حکومت کی تاریخ بلیک حرف میں لکھی جائے گی، بلیک حروف میں لکھی جائے گی اس حکومت کی تاریخ،
کہ ایک گندی ترین حکومت آئی تھی جو نام تو مدینہ کی ریاست اور جمہوریت کا لیتی تھی، اور اس کے کام کیسے تھے۔ اب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ میڈیا شہباز شریف کی، نواز شریف کی بے گناہی کے تذکرے شروع کرے گا، ہیڈ لائنز لگیں گی میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، فیس بک میں، انہوں نے بالکل عین اسی وقت جب یہ فیصلہ اناؤنس ہوا ہے اس کے میرا خیال ہے 10 منٹ بعد یہ ایک فیک ویڈیو زبیر صاحب کی ننگی ویڈیو چلائی، اور وہ پھر سوشل میڈیا پہ وائرل کی۔ کس نے کی نہیں نہ پتہ آپ کو، نہ مجھے پتہ ہے کس نے کی، وائرل کیسے ہوئی مجھے بھی نہیں پتہ، آپ کو بھی نہیں پتہ، لیکن وہ 15 منٹ میں ہر موبائل کے اندر وہ ویڈیو آ چکی تھی زبیر والی، اور وہ اتنی بونگی ویڈیو ہے کہ آپ اس میں خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح وہ ناچ گانا کرتے ہوئے دکھایا، اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، یہ کیا وہ کیا، اور وہ فیک ویڈیو ہے، 100% فیک ویڈیو ہے، اور اب 200% ہو گئی ہے، کیونکہ زبیر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں اس کو چیلنج بھی کروں گا، اور یہ فیک ویڈیو ہے۔ تو ہم اس کی بات مانیں نا جس کی یہ جو ویڈیو کا اصل محرک ہے، اور جس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ ویڈیو کس نے چلائی ہے، ہم اس کے اوپر یقین کریں۔ سارے کہہ رہے ہیں مجھے جی کہ ویڈیو کیوں نہیں بناتے اس کے اوپر، میں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کس کی ہے، کوئی اون کرے نا، کوئی کہے کہ جناب یہ میں نے بنائی ہے، کوئی یہ کہے نا کہ یہ میں نے بنائی ہے ویڈیو، ٹوٹے لگا کے 4-5 لڑکیوں کے فلانا عظمہ تو عمرہ تو غزل تو فلانی کر کے انہوں نے یہ بتا دی ہے، اور بالکل 100% بلکہ 200% یہ غلط ویڈیو، یہ اس کی عزت کو چھالا گیا ہے۔ ہر شخص فیملی والا ہے، بیوی بچوں والا ہے، بہنوں بھائیوں والا ہے، ان کے سامنے اس طرح کسی کی عزت کو چھالنا، یہ اسی حکومت کا وتیرہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں چیئرمین نیب کو کس نے بلیک میل کیا ہوا ہے ویڈیو کے حوالے سے؟ جی میں نے کیا ہے، اپوزیشن نے کیا ہے، یا آپ نے کیا ہے؟ اسی حکومت نے کیا ہے نا، کہ جناب تمہاری ویڈیو ہے ہمارے پاس۔ اور ارشد ملک جج کو کس نے کہا تھا کہ بھئی کس نے کہا ہے کہ تمہارے پاس ہماری ملتان والی ویڈیو ہے، یہ فیصلہ تم نے نہ کیا تو پھر دیکھ لو۔ اس نے آ کے باہر اعتراف کر لیا، اب اس سے بڑے اور ثبوت کیا چاہیے؟ یہ ویڈیو زدہ حکومت، انہوں نے اتنے گھنونے اخلاقیات کا اتنا تباہ و برباد کر دیا ہے کہ کوئی آدمی اب جو ہے نا وہ ٹچ موبائل کھولنے کی ہمت نہیں کرتا کہ آگے کوئی نہ کوئی چل رہا ہوگا، کیونکہ انہوں نے پوری ٹائیگر فورس کی تنظیم بنائی ہوئی ہے، وہ اسی کام کے لیے ہے، اسی کام۔ جب ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس یہ برداشت نہیں کر سکتے، اتنا بڑا فیصلہ یہ یو کے کا برداشت کر سکتے ہیں کہ یو کے نے جی ان کو بری کر دیا ہے، 21 مہینے کی تفتیش کر کے، 21 مہینے کا کیس کر کے، عدالت کر کے، اور ابھی بھی یہ شہزاد اکبر وغیرہ نہیں مان رہے، اس بات کو بھی نہیں مان رہے۔ تو یہ آپ کو اب ویڈیو کی سمجھ آ گئی کہ یہ ویڈیو کیوں جاری کی گئی۔ ظاہر ہے اب سوشل میڈیا پہ تو اسی پہ اوپر ٹویٹ آ رہے ہیں، اسی کو دیکھا جا رہا ہے ایک گندی چیز کو، لیکن افسوس کاش کوئی سامنے آئے بندہ، کوئی کہے کہ جی ہاں یہ میں نے بنائی ہے، گورنر ہاؤس سندھ میں یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے، پھر ہم مان جائیں گے، کہ ٹھیک ہے جی آپ کی بات ٹھیک ہے۔ جب کوئی مان ہی نہیں رہا، اس کو چھوڑ دیا ہے فضا میں، اور وہ وائرل ہوتی گئی، اور وہ مسئلہ دب گیا جو نواز شریف، شہباز شریف کی فیملی کا بری ہونے کا تھا، جس کے اوپر عمران خان آج بھی 3 سال سے یہی کھانا کھا رہا ہے کہ وہ کرپٹ ہے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے، وہ کرپٹ ہے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ اس کا یہی چورن بک رہا ہے نا عمران خان کا۔ عمران خان کا کون سے چورن بک رہا ہے؟ یہی بک رہا ہے، اور اس چورن کو یو کے نے ختم کر دیا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ ابھی کل فواد چودھری کہہ رہا تھا ادھر جب موٹر وے بن رہا تھا تو ادھر جناب وہ ایون فیلڈ کے فلیٹ خریدے جا رہے تھے عین ٹائم پہ۔ یہ بہت جھوٹے انسان ہیں، اور اب اس کی سزا کیا ہونی چاہیے بتائیں؟ یہ جو معاشرے کو انہوں نے اخلاق باختہ بنا دیا ہے، کوئی کسی کی عزت نہیں ہے، جس کی مرضی ادھر گردن اتار کے اوپر ویڈیو بنا کے لگا دیں جی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کی بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے،
اور میں زبیر صاحب کو کہوں گا کہ وہ ایف آئی اے میں درخواست دیں، اگر وہ سچے ہیں تو، سب کہہ رہے ہیں وہ سچے ہیں، تو وہ ایف آئی اے میں آج درخواست دے دیں کہ اس ویڈیو کی فورنزک رپورٹ سامنے آئے اور جو اس کے محرکات ہیں ان کو نکال کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، قتل سے بھی بڑا جرم ہے، یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے کہ کسی کی عزت کو اس طرح اچھالنا۔ اور یہ منصور علی خان نے کہہ دیا ہے کہ جناب جس طرح عمران خان سب کو چور ڈاکو کہتا ہے، یہ اگر لندن میں ہوتا نا تو اس کے اوپر اتنے ڈیمیجز کے سوٹ پڑتے، اتنے ہرجانے کے دعوے ہوتے کہ اس کا یہ بنی گالا کا گھر بک جاتا۔ یہ منصور علی خان نے کہا ہے جو ایک ویڈیو چینل پہ آتا ہے۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے جناب اس کا کہ حکومت نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ اگر کوئی یہ سچی بات ہے تو وہ بندہ سامنے آئے جس نے یہ ویڈیو چلائی ہے، اور وہ سامنے نہیں آئے گا کیونکہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے اس کو ریبٹ کرنے کے لیے کہ جناب یو کے کا فیصلہ ہائی لائٹ نہ ہو، یہ ویڈیو چلائی ہے، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ چلائی ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں زبیر صاحب کو کہ وہ آج ہی ایف آئی اے میں درخواست دیں اور کہیں کہ جی اس کے ملزموں کو پکڑو اور اس کی فورنزک رپورٹ دو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔